ایک اور خوبصورت سوال، ویری بیوٹیفل کوسچن، ریلیونٹ کوسچن دماغ میں آتا ہے کہ یہ حدیثوں کے ذریعے پتہ تو چل گیا کہ شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے، آخری نبی علیہ السلام نے کرنی ہے، تو ہم تو نہیں جائیں گے پھر حضرت آدم کے پاس، ہم تو نہیں جائیں گے حضرت نوح کے پاس، ہم تو سارے مل کر پہلے ہی پہنچ جائیں گے. ہم نے KDA میں بیان سنا تھا، ہمیں پتا تھا حدیث میں یہی ہے کہ آخر میں جانا رسول پاک علیہ السلام کے پاس ہے، تو ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثوں میں یہ سارا تصور اور ساری بات بتا دی گئی ہے، مگر اس دن اہل محشر سارے ہی بھول جائیں گے، سب یہ کام کریں گے، اور اس کی ایک ریزن ہے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کو ایک اور لاجک سے سمجھ لیں. ہم سب کو قبر کے سوالات پتہ ہیں اور سب کو جوابات بھی پتہ ہیں، تو بندہ بولے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو پیپر آؤٹ ہو گیا، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، پوچھا جائے گا من ربک کا، میں کہہ دوں گا اللہ رب ہے. ما دینوں کا کہوں گا اسلام دین ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا کہہ دوں گا یہ رسول اللہ ہے. آسان ہو گیا نا، پیپر آؤٹ ہے، پھر کیسے فیل ہوں گا. علماء کہتے ہیں حدیثوں میں سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، مگر جواب وہی دے گا جو جس سے رب راضی ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے، ورنہ وہ بھول جائے گا. تو یہ محشر کے دن یہ سارا پروٹوکول کیوں کیا گیا؟ اے ہائے، جب بات سمجھ رہا ہے نا، عشق کی گتھی سلجھ جائے تو بریلی کے تاجدار سلجھاتے ہیں. امام اہل سنت نے کمال کر دیا، ایک شعر میں سارا فلسفہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا، کئی بات بنی. حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، حضرت آدم کے پاس گئے، اتنا گھومے، کوئی بات بنی کہ نہیں؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ ساری خلق کو، یہ ساری مخلوق کو جو پھرایا گیا ہے، یہ حضور آپ کے لیے پھرایا گیا. اور کیوں پھرایا گیا؟ یہ سارے محشر کا جو مقصد ہے کیا ہے جناب؟ بہت ایزی تھا. پیدا ہوتے جب قبر سے باہر نکلتے سب کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ پکڑا دیا جاتا. رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہے نا، کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، کتنی نیکیاں، کتنے گناہ. قبر سے نکلتے کہا جاتا گناہ زیادہ ہے، تم جاؤ جہنم میں، تمہاری نیکیاں جاؤ جنت میں. یہ اتنا بڑا محشر سجایا گیا، کہیں پل صراط، کہیں جناب میزان عمل، کہیں حوض کوثر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. شاعر کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason، ایک ہی وجہ ہے یہ محشر کا میدان سجانے کے لیے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی، بتانا ہے کہ میرے محبوب کا مرتبہ کیسا ہے. جس نے یہاں رسول پاک کی محبت کو دل میں تھاما، جس نے یہاں ان کی سچی غلامی اختیار کی، اس کی شفاعت ہونی ہے، اس کی مغفرت ہونی ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری زندگی روزے رکھے، مگر اگر عشق محبت، عشق رسول دل میں نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بننا ہے. جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بار بار آپ نے سنا ہے، شاید ہزاروں بار سنا ہوگا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کام آنی ہے.